لیکن ایک یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے، اولیاء اللہ سب کے لیے محترم ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، کچھ لوگوں میں تنقید، ایک تعمیری تنقید تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں، شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کامن اولیاء اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو. جی جناب یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اس کا جو انٹرویو ہے اس میں کئی جھوٹ اس نے بولے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کا میں نے مذاق نہیں اڑایا، یہ کامن اولیاء ہیں. یہ کامن کیسے ہوئے؟ شیعہ تو ان کو مانتے نہیں. جس آدمی کی ابتدائی جھوٹ سے وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں مانتے. آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. آپ ایسے گستاخوں سے بچ جائیں میرے بھائیو. رہ کے شیخ عبدالقادر جیلانی تو میں نے جب بھی ان کا نام لیا ہے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لیا ہے، اور اس میں پھر میں ساتھ ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں کسی بزرگ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. ان کے نام پہ جو آپ کہانیاں کروا رہے ہیں نا، ان کہانیوں کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. ان کے نام پر جو آپ کہانیاں کرا رہے ہیں، جناب کتابوں میں لکھی ہیں بہت ساری چیزیں. ابھی اپنی ویڈیوز میں کہتا جناب 1857 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، 1895 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے جتنے مسلمان تھے وہ ہمارے جیسے تھے. بھائی اس سے پہلے ساری کہانیاں لکھی جس کو آپ کہانیاں کہتے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں لکھے گئے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اب یہ جھوٹ بولتے جناب یہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. بھائی یہ تو امام ذہبی لکھے گئے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے چیزیں لکھی ہیں. ایک طرف کہتا ہے جناب 1857 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، 1895 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے ہم جیسے مسلمان تھے، اس سے پہلے ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. کہتا میں علمی کتابیں، بھائی علمی کتابیں ان کتابوں کو پڑھو، چونکہ اس کو فرقہ وارث کرنی ہوتی ہے. اگر امام ذہبی کا نام لے گا تو اس کی ویوز نہیں بڑھیں گے، فرقہ وارث کیسے کرے گا؟ اگر کوئی کہتا نا کہ جی کہانیوں کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، تو قرآن میں احادیث میں تو جو انبیاء کے ساتھ منسوب کہانی ہے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تمسخر اڑایا. نعوذ باللہ من ذالک. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے. اللہ مان والحفیظ. کس طرح اس کی جہالت جو سامنے آ رہی ہے. لیکن کچھ ایسے ظاہری اسباب اس کی میں آپ کو چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں. مثال سنیں جی. بہت ورسٹ مثال تو شاید کیمرے میں ہضم نہ ہو. سورہ المائدہ کے اندر 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب غصہ تھا عیسائیوں پہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو میں موت دے دوں، اور موت کا لفظ بھی نہیں ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے. تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ یہ ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ حضرت عیسیٰ پہ تو ہاتھ والا رکھے. تو استغفر اللہ. کس طرح کی بدتمیزی بد اخلاقی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بات کرو، کسی اور کی بات نہ کرو. اگر میں موت دے دوں، ان کو اپنے پاس بلا لوں، تو تم کیا بگاڑ لوگے؟ اب ہلاک کا معنی موت کے لیے ہوتا ہے. جو ادب والا ہوتا ہے وہ عربی سے جب اردو کو اس کا ترجمہ کرتا ہے تو ادب والا، احترام والا کرتا ہے، وصال والا کرتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہلاک کا لفظ استعمال کیا. تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کا تمسخر اڑایا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. 3455 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء لوگوں پر حکمران ہوا کرتے تھے. ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بنتا. اب یہاں لفظ کیا ہے؟ ہلاک نبی کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. ایک نبی کا وصال ہوتا، اگر اس کا معنی لیں کہ ایک نبی ہلاک ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، اس کا مطلب آپ علیہ السلام نے بھی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مذاق اڑانے والے جاہل ہوتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر اس کی ہے 67. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ ایک بندے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا. ان کا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟
ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو کس نے قتل کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کر لو، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے گستاخی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنی بڑی تہمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمسخر اڑاتا ہے ان کہانی۔ کون سی کہانی؟ اللہ فرماتا ہے تم میری بات کرو، اگر کوئی عیسیٰ کی بات کرے گا تو میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، عیسیٰ کو میں موت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو موت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے، وہ وصال فرما گئے۔ اب حلقہ کا معنی وصال کا معنی بھی ہے، ادب والا وصال کا معنی کرے گا، بے ادب اس طرح کی باتیں کرے۔ جب عربی کے الفاظ کو جب ہم اردو میں لائیں گے تو ان کو ادب والا معنی پہنائیں گے جناب، بے ادبی والا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ آپ علیہ السلام نے مذاق اڑایا انبیاء علیہ السلام کا۔ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا تو یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑایا ہو، یعنی اپنی جہالتوں کا دفاع قرآن سے کرنا۔ آگے کس طرح دیکھیں اس کی جہالت میں اللہ نے اپنی توحید اسٹیبلش کرنی ہے اور یہ تو اللہ نے اپنی توحید اسٹیبلش کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کا مذاق اڑا کے توحید اسٹیبلش کرے گا، اور اس کی توحید کیا ہے جناب؟ جو اللہ کو مانتا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آپ توحید بیان کریں گے تو جناب نبی کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی توحید ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہو؟ آگے دیکھیں کس طرح یہ لوگ سامنے کتابیں رکھ کے عوام کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے یعنی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں۔ تو کیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق اڑایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے یا وصال ہو جائے گا آپ کا؟ تو اس سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق اڑایا؟ کون سی بات ہے جس میں یہاں مذاق اڑایا گیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون سی ایسی بات ہے جس کا تمسخر اللہ نے اڑایا ہے؟ اللہ کے بندوں سے جاہلوں کو پہچانو۔ اور کس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کرے گا؟ یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اور پاکستان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو مر جائیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اردو میں اس طرح جملے نہیں کہتے۔ عربی میں وفات کا لفظ ہوتا ہے، موت کا لفظ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ہم اردو میں لاتے ہیں تو وہ ادب والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے لیکن جب ہماری زبان میں آئے گی تو اس کو وہ ہم معنی لیں گے جو ہمارے ہاں احترام والا ہے۔ کس طرح دیکھیں بے ادب لوگ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بے ادبوں سے بچوں میرے بھائیو، ایسے گستاخوں سے بچیں آپ، دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ یہ آیت حضور علیہ السلام کی غزوہ احد میں شہادت کی جب افواہ پھیلی اس پہ نازل ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ کم از کم 4 جگہ تو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ کے کلیئر کٹ اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور پھر انہوں نے ایک فرضی جملہ بولا۔ یہ اکثر کہتے ہیں جی اللہ تو بول سکتا ہے اپنے پیغمبروں کو، آپ نہیں بول سکتے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو فرضی جملہ بولا، فمن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح بے ادبی دیکھیں، مات کا معنی یہ لفظ عربی کا ہے، جب ہم اردو میں لے آئیں گے تو اس کو وصال کا معنی پہنائیں گے، ادب والا۔ عربی میں مات یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اردو کا معنی کریں گے ہم ادب والا معنی استعمال کریں گے۔ یہ دوستو آپ دیکھیں ان بے ادبوں کو، ان بے ادبوں حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، جو بھی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے۔ تو صحابہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک فرضی جملہ بولا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بھی نہیں ہے۔ اس کا یعنی کہ توحید کو اسٹیبلش کریں کہ فرضی جملہ کیا بولا؟ اس میں مذاق اڑایا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ یعنی مثال اس چیز کی دے رہا ہے کہ ہم مذاق اڑا سکتے ہیں، اللہ نے مذاق اڑایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مذاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا اس طرح توحید اسٹیبلش ہوتی ہے؟ وہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب مثالیں دے رہے جناب مذاق کی، یہ مذاق کی مثال بنتی ہے کہ جب توحید سے بات ٹکراتی ہے تو بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتے تو یہ تو کہتے ہیں تم تو تمسخر اڑا، لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو لگتا نہیں بات بگڑ جاتی ہے جب تمسخر کی بات ہو، یا پھر چونکہ آپ نے ریفرنس تو دیا اللہ تعالیٰ کا، لیکن چونکہ ہم تو انسان ہیں، ہم سارے دیکھیں کس طرح کا ریفرنس دیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے جھوٹ بولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی عزت والے ہیں، آخرت میں بھی عزت والے ہیں، تو آپ عزت والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق اڑائے گا؟ ایسی کون سی بات ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق اڑایا ہو؟
اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میری بات کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ مانو، میں اس کو بھی وفا دیتا ہوں، میں اس پر مالک ہوں، میں اس پر تصرف کر سکتا ہوں، تو اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک سیریس بات ہو رہی ہے کہ میری بات کرو۔ اب یہ دیکھیں ایسے بدبختوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ کی پیچھے بھی بدبختی آئے گی، آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اپنی آخرت کو بچائیے، ایسے گستاخوں سے بچیے۔ اللہ پر جھوٹ باندھا نعوذ باللہ کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، نبی علیہ السلام مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ نے مذاق اڑایا، اور مذاق کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ جاہلوں کا کام ہے، یہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جاہلوں کا کام ہے یہ مذاق اڑانا، اور وہ جہالت اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھوپ رہا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ کریم آپ کو ایسے گستاخوں سے اور ایسے بدبختوں سے بچائے اور باادب بنائے آپ۔